ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ہاں ہاں ٹھیک شروع ہو گئے. ہاں جی. اچھا اچھا. السلام علیکم جی. آج ہم بات کریں گے, ہم نے اساتذہ سے یہی سیکھا ہے اس کے اوپر کہ جب بھی کلیریفیکیشن آئے کسی بھی خبر کی تو وہ پوری ایمانداری کے ساتھ وہ آپ کو جاری کرنی چاہیے, اور سرکار کی ہو تو بالکل ضرور جاری کرنی چاہیے, اور موجودہ سرکار کی ہو تو بالکل بھی جاری کرنی چاہیے. ہم نے گزشتہ روز ایک ویلاگ کیا تھا جس کے اندر ہم نے عرض کیا تھا کہ اگر دیکھا جائے تو اس وقت سی پیک جو ہے وہ لٹرلی ہالٹ پہ آ گیا ہے یا رک گیا ہے. تو اس کے حوالے سے سی پیک اتھارٹی کی جو چیئرمین ہیں عاصم سلیم, جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ صاحب, انہوں نے ایک کلیریفیکیشن جاری کی ہے. تو ہمیں وہ کلیریفیکیشن تھی کل شام کو ملی جب ہم یہ پروگرام جو اپنا ویلاگ ریکارڈ کر کے گھر جا چکے ہوئے تھے. ملی کہ آج ہی وہ انہوں نے ٹویٹ کیا ہوا تھا اور ہماری توجہ اس پہ دلوائی کسی دوست نے, تو ہم نے کہا کہ چلیں ان کا رائٹ بنتا ہے کہ وہ جو بھی اس حوالے سے اپنا نقطہ نظر دینا چاہیں وہ دیں, کیونکہ اس خبر کے اندر جو کہ مشتاق گھمنڈ صاحب نے بزنس ریکارڈر کے اندر چھاپی تھی اس میں ان کا نقطہ نظر نہیں تھا. تو یہ جو ہے یہ ان کی کلیریفیکیشن چونکہ اردو انگلش میں ہے تو میں اپنی ٹوٹی پھوٹی جو اردو ہے اس میں اس کا ترجمہ کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں, اور اس کے بعد پھر ہم اس کے اوپر جو ہے ہم اس پہ تبصرہ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, ہم کیوں نہیں کریں گے وہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں. وہ لکھتے ہیں جی کہ خبر شائع ہوئی ہے بزنس ریکارڈر میں 26 اگست کو. اگر میں آپ کو اس کی جگہ بھی بتا دوں کہ لوور ہاف لیفٹ کے اوپر سنگل کالم خبر ہے, اور اس میں کیپشن اس کا یہ ہے کہ سی پیک جو ہے وہ رکاوٹوں کا شکار ہو گیا. یہ ٹوٹلی بے بنیاد خبر ہے, یہ مکمل طور پہ بے بنیاد خبر ہے. اور انہوں نے کہا جی اس کی یہ سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ گزشتہ 2 ماہ کے اندر سب سے بڑا لارجسٹ سنگل سی پیک کا جو پروجیکٹ ہے جو کہ ML1 ہے, جو ریلوے لائن جو ہے وہ ML1 کراتی ہے, جو کہ کراچی سے جو ہے وہ کراچی سے پشاور تک جاتی ہے. آپ سمجھ لیں کراچی سے حیدرآباد, حیدرآباد سے سکھر روڑی تو ایک ہی جگہ ہے تقریباً. اس کے بعد جو ہے وہ رحیم یار خان بہاولپور, اور بہاولپور سے جناب ملتان, اور ملتان سے خانے وال سے ساہیوال, اور ساہیوال سے اکاڑا لاہور, اور لاہور سے گوجرانوالا سے وزیر آباد, اور وزیر آباد سے جناب گجرات, اور گجرات سے پھر جہلم, اور جہلم سے آگے پنڈی, اور پنڈی سے پشاور. یہ والی جو روڈ ہے, یہ والی جو ریل ٹریک ہے, اس کو نہ صرف کہ ڈبل ہونا ہے بلکہ الیکٹریفیکیشن بھی اس کی, اور اس کے اوپر جو سگنلنگ ہے, انہوں نے کہا جی یہ والا پروجیکٹ جو ہے یہ اپروو ہوا ہے. تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ رکاوٹوں کا شکار ہوا ہے, اور اس سے پورا ریلوے جو ہے وہ ہو جائے گا. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ کوہالہ جو ہے 1124 میگا واٹ کا جو پروجیکٹ ہے, جو کہ اس کے علاوہ آزاد پتن جو ہے 700 میگا واٹ کے جو پانی سے بجلی بنانے کے پروجیکٹ ہیں, اور ان تمام منصوبوں کے اوپر تقریباً 10.9 ارب ڈالر یا تقریباً آپ کہہ لیں کہ 11 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ آنی ہے. ان کے اوپر سائن ہو گئے ہیں, کمٹمنٹ ہو گئی ہے, اور جو کہ اس بات کا اظہار ہے کہ چائنا اور پاکستان کی جو حکومتیں ہیں اور ان کا جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ, اور ان کے جو پرائیویٹ سیکٹر کے بینک ہیں, وہ دونوں ممالک کے درمیان جو ہے اس پروجیکٹ کو پرسو کرنا چاہ رہے ہیں. یہ ان کا نقطہ نظر ہے, ہم نے اس کو یہاں پہ بیان کر دیا. ہم قطعاً نہیں کہیں گے کہ یہ ان میں سے جو کوہالہ ہے اور جو آزاد پتن ہے اس میں تو حضور آپ نے کچھ کیا ہی نہیں, میں یہ قطعاً نہیں کہہ رہا. وہ تو پہلے کے اپروو شدہ اس کے فنانشل کلوز ہو چکے ہوئے ہیں, آپ نے صرف ٹیرف کی اپروول کے اوپر سائن کر کے تو ٹویٹ جاری کیے تھے. میں یہ قطعاً نہیں کہوں گا, اور میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ ابھی تو موقع آیا ہی نہیں ہے ریلوے والے پروجیکٹ کا, ML1 کی فنانشل کلوز کا. آپ کو شاید میرا خیال ان کو پتہ ہوگا, عاصم باجوہ صاحب کو میرے سے زیادہ پڑھے لکھے آدمی ہیں, میرے سے زیادہ امیر آدمی ہیں, ان کو یہ یقیناً پتہ ہوگا کہ پروجیکٹ کی اپروول, اس کی ڈیزائننگ, پھر اس کی کیلیبریشن کے بعد پھر اس کے فنانشل کلوز, اور فنانشل کلوز کے لیے پھر آپ جو فنانشل انسٹیٹیوشن ڈھونڈتے ہیں تب وہ مرحلہ آئے گا نا جب کوئی انکار کرے گا اس کو فنانس کرنے سے. ابھی تو وہ مرحلہ آیا ہی نہیں ہے.
اور لیکن یہ ہم نہیں کہہ رہے, میں بالکل نہیں کہہ رہا, ان کی کلیریفیکیشن جو ہے وہ ایز سچ چھپ جانی چاہیے, نشر ہونی چاہیے. لیکن جب میں یہ کلیریفیکیشن پڑھنے کے لیے ان کی ٹویٹر ہینڈل کے اوپر پہنچا, جو ان کا ذاتی ٹویٹر ہینڈل ہے, تو وہاں پہ ایک کلیریفیکیشن چھپی ہوئی تھی اور ایک اور بھی کلیریفیکیشن چھپی ہوئی تھی. انہوں نے کہا کہ جی ایک ملیشیس پروپیگنڈا جو ہے نا, بدترین گھٹیا ترین پروپیگنڈا جو ہے, وہ سٹوری میرے خلاف ایک غیر معروف قسم کی ویب سائٹ کے اوپر چھپی ہے, اور جس میں میرے اور میری فیملی اور اس کے خلاف جو ہے وہ بکواسیات کی گئی ہیں, اور ہم اس کی ٹوٹلی جو ہے اس کو انکار کرتے ہیں اور اس کو ریبٹ کرتے ہیں. جہاں تک میری انگریزی ساتھ دیتی ہے, ریبٹل جو ہوتا ہے وہ تو باقاعدہ جواب ہوتا ہے. تو آپ چلیں, لیکن یہ ہے کہ یہ ریبٹ کرتے ہیں. تو میں نے پھر اس سٹوری کا جائزہ لیا. وہ احمد نورانی صاحب کی سٹوری ہے جی, اور احمد نورانی صاحب نے اپنی اس خبر کے اندر جو ہے وہ لنکا ڈھا دی ہے. لیکن میں آج اس کا تھوڑا سا دوسرے نقطہ نظر سے, جرنلسٹک پوائنٹ آف ویو سے وہ جائزہ لینے کی کوشش کروں گا. وہ جو ان کے جو عاصم باجوہ صاحب کے جو بھائی یا ان کے صاحبزادے جو تھے, وہ جو زرداری اور نواز شریف کو لٹکانے کے اوپر ٹویٹیں کیا کرتے ہیں امریکہ سے, ہاں وہ بھی والے, انہوں نے جناب جو ہے وہ انہوں نے پھر پکڑے بھی جاتے ہیں اور پھر وہ سارا کچھ ڈیلیٹ بھی کر دیتے. ٹھیک, وہ سارا سوشل میڈیا پہ تھا. ظاہر ہے جب اس کا پھر پیچھا ہوا تو پیچھا ہوتے ہوتے کام جو تھا وہ کہیں اور پہنچ گیا. وہاں پہ باج کو جو انٹرپرائزز ہے جو بھی ہے جی, وہ پاپا جان پیزا کی وہاں پہ بہت بڑی چین وہ اون کرتے ہیں, اور انہوں نے ایز اے ڈیلیوری بوائے کام شروع کیا. بڑی اچھی بات ہے, اور ان کی جو کامیابی کی مثالیں جو ہیں وہ امریکن میڈیا کے اندر بھی اور سوشل میڈیا کے اوپر بھی پیش کی جا رہی ہیں. بہت اچھی بات ہے, ایگزامپل ہے, لوگوں کے لیے انسپائریشن ہے کہ ایک بندے نے اتنے بنیاد سے اٹھ کے اتنی کامیابی حاصل کی ہے. تو وہ سارا کچھ دستیاب تھا نا جی آن ایئر. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو انہوں نے جو پوائنٹ آف ویو اٹھایا ہے, سٹوری جو ہوتی ہے جی, میں احمد نورانی صاحب کے ادر پوائنٹ آف ویو کو ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں. سٹوری ہماری اس وقت تک پبلش نہیں ہو سکتی جی جب تک کہ جس کے خلاف آپ خبر دے رہے ہیں, جو اچھے میڈیا ہاؤسز ہیں, جہاں پہ اچھے نیوز ایڈیٹر بیٹھے ہوئے ہیں, جہاں پہ پروفیشنل ایڈیٹر بیٹھے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جناب جس کے خلاف آپ خبر دے رہے ہیں اس کا نقطہ نظر لے کے آئیں. تو نقطہ نظر اس میں باجوہ فیملی کا نہیں ہے. عاصم سلیم باجوہ صاحب اگر پوائنٹ آف ویو نہیں دے رہے تھے تو ان کے جو بھائی جو کہ اس بزنس کو لک آفٹر کر رہے ہیں اس کو دے دیتے. نہیں ہوا, یہ اس کے اندر ایک شارٹ فال ہے. دوسری جو میرا جو نقطہ نظر ہے کہ امریکہ کے اندر جو ہے وہ ایک ڈالر جو ہے ان کا گنا ہوا ہے. ٹھیک ہے, وہاں پہ کوئی انلیگل ڈالر ادھر ادھر نہیں ہو سکتا. تبھی تو جو بھی لوٹ مار کی افغانستان میں, عراق میں, ادھر ادھر امریکی جرنیلوں نے, وہ یورپ میں جا کے انہوں نے ریئل اسٹیٹ میں ڈالی نا جی, ہیں. ہاں, تو وہ امریکہ واپس نہیں لے کے گئے. امریکہ واپس لے کے جاتے تو ان کا سسٹم پکڑ لیتا. تو یہ جو سسٹم نے انہیں نہیں پکڑا, مطلب اگر اس سٹوری پہ جایا جائے تو یہ سٹوری تو یہ کہتی ہے کہ جیسے جیسے یہ رائز کیے ہیں, اور جیسے جیسے یہ صدرن کمانڈ کے ہیڈ رہے ہیں, اور جیسے جیسے یہ DGP ISP رہے ہیں, تو یہاں سے ہاں سمجھایا کرو نا, میں کہہ کے تو پھنسنا ہے یا مرنا ہے. تو ان کا یہ کہنا ہے, میں تو وہ سٹوری کو بھی نہیں دہرا رہا. لیکن سر امریکن اکانومی کے اندر اگر اس طرح کا اب مطلب وہ یہ اسٹیبلش کرنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی مطلب ظاہر کوئی وائٹ منی تو نہیں تھی نا اگر کوئی گئی ہے تو. ٹھیک ہے, ڈیفینیٹلی میرا مطلب ہے کہ پاکستان آرمی ایک اچھا پے ماسٹر ہے, اور یوٹیوبر بیچارے جو ہیں اگر انہیں 8-10 ہزار روپیہ مل رہا تھا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے نام سے 8-10 ہزار ہی جاری ہو رہا ہوگا. چلے ہم یہی سمجھتے ہیں, اور ابھی بیچارے کئی 8-10 ہزار روپئے لگے ہوئے, ٹھیک ہو گئے. تو اگر یہ پیسے یہاں سے سائفن آؤٹ ہوئے ہیں, وہ امریکن اکانومی میں گئے ہیں, وہاں پہ ایک کمپنی اسٹیبلش ہو رہی ہے, وہ تو سیکنڈ سے پہلے پکڑ لیتے ہیں سر. ٹھیک ہے, تو یہ تو ایسا اسپیکٹ ہے کہ جس کے اوپر نورانی صاحب کو, بہت پیارے میرے عزیز بھائی ہیں, میری تمام ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں. میں ایز اے پروفیشنل ان کی سٹوری کے اندر یہ جو لیکونا ہے اس کو ایڈریس ہونا چاہیے تھا, نمبر 1. اب نورانی صاحب نے ڈیٹا لیا ہے سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن سے, امریکہ کا جو ہے
اور پاکستان سیکورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان سے بھی لیا ہے. دونوں سیکورٹی ایکسچینج کمیشن کے ڈیٹاز لیے ہیں انہوں نے. اور وہاں پہ جو کمپنی کے ڈائریکٹر ہیں مطلب کہ پاکستان میں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کی کوئی ہے ہی نہیں, ان کا تو کوئی بیرون ملک ایسٹ ہی نہیں ہے. تو اگر پاکستان میں جو کہا جا رہا ہے کہ بیرون ملک ایسٹ نہیں ہے تو وہاں پہ ہے, تو اس کی جسٹیفیکیشن کیا ہو سکتی ہے؟ اس کی جسٹیفیکیشن یہ ہو سکتی ہے کہ آپ اگر پاکستان کے اندر بھی سسٹم دیکھ لیں تو وہاں پہ جب کمپنیاں بنائی جاتی ہیں انہیں رجسٹر کروانا ہوتا ہے تو نمبر آف ڈائریکٹر پورے کرنے ہوتے ہیں نا. تو نمبر آف ڈائریکٹر پورے کرنے کے لیے نا ڈمیز ڈائریکٹر رکھ لیے جاتے ہیں. میں بھی کئی کمپنیوں میں ڈمی ڈائریکٹر رہا ہوں جی, ٹھیک ہے. اور بعد میں ان کے بچے بڑے ہو گئے تو انہوں نے ہمیں ریپلیس کر لی ہیں, تو ڈمی ڈائریکٹر رکھے جاتے ہیں. اور اس میں سب سے پہلے جو ہوتا ہے وہ بیگم کا یا بھابھی کا نام ڈالا جاتا ہے, تو وہ اس لیے ان کا بھی نام ہو سکتا ہے ادھر. میں تصویر کا دوسرا رخ پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ خامیاں اس سٹوری کے اندر جو ہیں وہ مجھے نظر آئیں. ایک تو یہ کہ نقطہ نظر نہیں تھا اس لیے انہیں ٹویٹ کرنا پڑا. دوسرا یہ کہ پیسے وہاں پہ اگر یہ گئے ہیں اف ایٹ آل, تو امریکن اکانومی تو اس کو افورڈ ہی نہیں کرتی. اور تیسرا یہ کہ اگر ان میں کسی خاتون کا یا ہماری بہن کا جو ان کی جو مسز ہیں ان کا بھی نام ہے تو وہ تو ایک ڈمی ڈائریکٹر کے طور پہ بھی تو ہو سکتی ہے نا, کہ وہ اس کی بینیفیشری نہ ہوں. اور وہ بینیفیشری نہیں ہوتا جی ڈمی ڈائریکٹر. جو ڈمی ڈائریکٹر ہوتا ہے اس کو صرف بورڈ آف ڈائریکٹر میں شرکت کرنے کے لیے آنے جانے کی ٹکٹ کے علاوہ اور کچھ نہیں ملتا جی بیچارے کو, ٹھیک ہے, یا ہوٹل کا سٹے مل جائے گا. ذاتی تجربے کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں. تو یہ اس کے اندر جی لوپ ہول ہیں. $52 ملین کا ایسٹ. اچھا, چوتھی بات جو ایکسپلینیبل ہے اور جو ایکسپلین کی جانی چاہیے, ظاہر ہے جب وہ ڈیٹیل میں جواب دیں گے عاصم باجوہ صاحب تو وہ یقیناً کریں گے. امریکہ کے اندر بینکس جو ہوتے ہیں نا جی وہ پارٹنر بنتے ہیں آپ کے بزنس میں, وہ آپ کو قرض نہیں دیتے, ٹھیک ہے نا. آپ کے پاس آئیڈیا ہونا چاہیے امریکہ کا جو فائنینشیل سسٹم ہے وہ آپ کو فنڈنگ کے لیے دستیاب ہوتا ہے. تو اگر آپ کی جیب کے اندر $5 ملین بھی ہیں, ویسے سوال ہوگا $5 ملین کہاں سے آئے, لیکن اگر آپ کی جیب میں $5 ملین بھی ہیں تو آپ بڑے آرام سے $50 ملین کی امپائر کھڑی کر سکتے ہیں اگر آپ کی پروجیکشن, آپ کی سیلز اس کو شو کر رہی ہوں. تو یہ بھی ایک اہم نقطہ ہے کہ اگر اس بزنس کی ورتھ جو ہے وہ اتنی ہے یا اتنی ان کے اس بزنس میں انویسٹمنٹ ہوئی ہے جس میں ان کے بھائی جو ہیں وہ ڈائریکٹر شو ہو رہے ہیں, تو یہ بھی تو دیکھا جانا چاہیے کہ اس کے اوپر بینک کی لوننگ کتنی ہے. اور امریکہ کے اندر کوئی بزنس ایسا نہیں ہے جس کے اندر بینک کی لوننگ نہ ہو. بزنس میں تو ہمیشہ وہاں پہ رسک لیتا ہے بینک لوننگ سے. وہاں پہ ایکویٹی کے ساتھ اپنے سرمایہ کے ساتھ بزنس شروع کرنے کا یا چلانے کا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے. تو یہ بھی ایک پہلو ایک اچھا جو ہے وہ ڈیفنس کے حوالے سے ہو سکتا ہے, پرووائڈیڈ کہ وہ اپنا ڈیٹا شیئر کریں. اور ظاہر ہے کہ ایس سی پی میں رجسٹرڈ کمپنی ہے تو اس کا ڈیٹا کیوں نہیں شیئر ہو سکتا ہے جی. اور اب ہاں, لیکن جو امریکہ سے باہر جو جگہیں ہیں یا انویسٹمنٹس ہیں ان کے بارے میں مجھے نہیں پتہ جی. میں نے بڑا دماغ کا گھوڑا دوڑایا ہے کہ وہ پیسے کہاں سے آئے ہوں گے, یا وہ تو ظاہر امریکن میں کما کے وہاں سے ڈالے ہوں گے. تو یہ ایک پہلو تھا. وہ سٹوری بہت جی اس وقت وائرل ہوئی ہے, ہٹ ہوئی ہے, ٹرینڈ بنا ہوا ہے, ٹاپ ٹرینڈ چل رہا ہے. اور باجوہ صاحب کے خلاف پہلے بھی تقریباً کوئی 4-5 دن ایک ٹرینڈ ٹاپ پہ ٹرینڈ رہا تھا, لیکن ان کا تو کچھ نہیں بگڑا, وہ تو وہیں کے وہیں ہیں. اور اب پھر یہ جو ہے یہ بھی ہو رہا ہے. اور جو ان کے حامی ہیں باجوہ صاحب کے جو حامی ہیں وہ یہ روایتی طور پہ ہمیشہ کی طرح کا ایک لے کے آئے ہیں جی, انڈین لابی ہے اس کے پیچھے. انڈین لابی نہیں ہے جی, یہ اپنے جو ہیں جو میرا خیال ہے کہ یہ ایسے ہی ہے. انڈین صرف اس آگ کو, یہ جو چنگاری ہے اس کے اوپر پیٹرول ڈال کے اس کو آگ ضرور بنا رہے ہیں یا بنائیں گے, لیکن اس کے پیچھے انڈین لابی نہیں ہے میرا خیال ہے. لیکن یہ بھی کہنا تھوڑی سی زیادتی ہوگی, کیونکہ ابھی ایک دوست سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ اس کے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے, صرف اپنی چارپائی کے نیچے ڈانگ پھیرنے کی ضرورت ہے. اس سے آگے میں کچھ نہیں کہوں گا. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.